شہزاد صاحب جس طرح پہلے بات ہو رہی تھی کہ غربت میں رومی اور یہ چیزیں تو پختون بیلٹ میں بھی ہیں، تو پھر وہاں پہ انسرجنسی کیوں نہیں ہے؟ کچھ فیکٹرز ہیں، کچھ فیکٹرز یہ ہے کہ وہاں کی اس پاپولیشن کی معاشی حالت قدر بہتر ہے۔ دوسرا فیکٹر مجھے نظر آتا ہے جو آپ نے خود جواب بھی دیا اپنے اس میں سوال میں، کہ مذہبی جماعتوں کا زیادہ ہولڈ ہے ادھر، قوم پرست جماعتیں کی کچھ پاکٹس ہیں جو وہ اس چیز کو وہ کرتے ہیں، تو زیادہ وہ خود بھی معاشی اس کے وہ اپنے کو اس دیکھتے ہیں۔ جو بلوچ ایریا میں بھی سارا کچھ نہیں ہے، آپ دیکھیں اگر ایسٹرن بلوچستان میں دیکھیں قدر معاشی حالت تھوڑی سی بہتر ہے، ادھر یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی جو ایسٹرن بلوچستان نصیر آباد کا آپ کا بیلٹ ہے۔ مکران میں سینٹرل بلوچستان میں زیادہ ہوا ہے، تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اور میرے خیال میں اگر اس کو چیزوں کو اور قوم پرست جماعت ایک بڑا ایک المیہ یہ ہوا ہے کہ پہلی دفعہ 70 سے تو بلوچ جماعتیں ڈیوائیڈڈ رہی ہیں، پہلی دفعہ ہے کہ پشتون جماعتیں جو ہیں اس طریقے سے ڈویژن کا شکار تقسیم در تقسیم کے شکار ہو گئی ہیں۔ اچھا سر سلیم صاحب، اسمگلنگ کے خلاف جو یہ منہ چلی ہے کس حد تک سکسیسفل رہی ہے، جینون رہی ہے، اور اس پہ لوگوں کا کیا ری ایکشن ہے؟ دیکھیں، جو بھی آپ نے پشتون علاقے کی بھی بات کی، وہاں پر انگریز کے وقت سے، کیونکہ انگریز کا جو فارورڈ پالیسی تھی وہ اسی راستے کی طرح تھی، انہوں نے وہاں بہتر انفراسٹرکچر بھی دیا، وہاں پہ انہوں نے بہتر حالات بھی کیے، جس کی وجہ سے وہاں پہ معاشی حالات بہتر رہے۔ جو آپ نے کہا کہ اسمگلنگ جو ہے، اسمگلنگ کو آج کی بات تو نہیں ہے، اسمگلنگ تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے۔ اور کون سا بارڈر ہے ہمارا جہاں پہ اسمگلنگ نہیں ہوتی؟ نہیں، کچھ کم کر دیا گیا ہے پہلے سے کہ نہیں؟ جی ہاں، پہلے سے کم ہوا ہے۔ اور اس پہ ریئیکشن کیا ہے لوگوں کا؟ دیکھیں نا، جو ریئیکشن جو اب اس وقت جو چمن میں ہم دھرنا دیکھ رہے ہیں، جی ہاں، چمن میں جو صورتحال ہے وہ اسی وجہ سے ہے، کیونکہ دیکھیں وہاں پہ اب آپ متبادل روزگار تو آپ نے دیا نہیں ہے نا، لوگ اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی فیملی کو کے لیے کچھ نہ کچھ تو کام کریں گے۔ اب وہ جو بارڈر پہ جاتے تھے دونوں طرف سے، ادھر سے بھی آتے ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ، افغانستان سے بھی ادھر آتے ہیں روزانہ، اور یہاں سے بھی وہاں جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو وہ ایک اسمگلنگ ہے۔ ایک اسمگلنگ جو ہے وہ اور ہے، جس کو ہم جو کور میں ہے، یعنی افغان ٹریڈ ہے، اس میں جو اب آپ دیکھ لیں کہ افغانستان میں کون پان کھاتا ہے؟ اسمگلنگ کا سب سے بڑا سورس تو وہی افغان ٹریڈ ہی ہے۔ تو وہاں بتائیں آپ مجھے کہ افغانستان میں پان کون کھاتا ہے، چھالیا کون کھاتا ہے؟ کوئی نہیں کھاتا، لیکن بہت بڑی تعداد میں اس وقت سب سے بڑی جو تیل کے بعد جو جس سے فائدہ ہو رہا تھا ان کو، لوگ جو اس کاروبار میں ملوث تھے اسمگلنگ میں، وہ چھالیا۔ تو اس کو، ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ پھر یہ ہے کہ جب تک آپ بارڈرز پہ ان بارڈر پہ رہنے والے لوگوں کے لیے متبادل روزگار فراہم نہیں کریں گے، وہ ملوث رہیں گے اس میں، اور وہ اسی لیے اتنا بڑا وہاں پہ گزشتہ میرے خیال 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا، اس کو 32-35 دن ہو گئے کہ وہاں پہ جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں سر، بارڈر کے لوگ ملوث ہے یا کہ بڑے بڑے نام بھی ملوث؟ دیکھیں اس کے پیچھے ہیں، اس لیے کہ وہ بیچارے جو چھوٹے سے ہیں وہ تو آتے جاتے ہیں، چھوٹی سی چیز، لیکن بڑے لوگ جو ہیں جن کے پاس بے تحاشا دولت ہے، جن کے پاس جو بہت امیر ہوئے ہیں اس تمام عرصے میں، وہ بھی ملوث ہیں اس میں۔ اور یہ نہیں ہے، اس سائڈ سے بھی ہے، کیونکہ ان کا بھی اسی طرح وہ چل رہا ہے نا، وہاں سے بھی آتے ہیں روزانہ، تو اسمگلنگ دونوں طرف۔ صاحب، افغانستان کا ذکر ہوا تو ریفیوجیز کے خلاف جو منہ حکومت نے شروع کی ہے یا ان کو نکالا جا رہا ہے، اس کے بارے میں بلوچستان کے لوگوں کے نمائندوں کی فیلنگز کیا ہے؟ اس منہ کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، اپوز کر رہے ہیں، یا نیوٹرل ہے؟ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں جو عوام ہیں، عام لوگ ہیں، وہ اس میں بالکل نیوٹرل ہیں، کسی قسم سے اس پہ احتجاج نہیں آیا، اور نہ ہی ہم نے دیکھا کہ ان کے نکالے جانے پہ کوئی سپورٹ میں کوئی اس قسم کا بیان آتا ہے۔ لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مہاجرین کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں بلوچستان میں تھی، وہ یقینی طور پہ یہاں پر جو ہے کہ اکانومی ہے اس پہ بوجھ تھا۔ اب عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کے جانے سے، چونکہ افغانستان میں ایک سٹیبل ایک گورنمنٹ بن چکی ہے، وہاں پہ حالات بھی بہتر ہیں یہاں سے، اور وہاں پہ زیادہ مواقع بھی کاروبار کے ہیں، تو اگر یہ وہاں چلے جائیں گے تو وہاں پہ بھی ایک باعزت زندگی گزاریں گے، اور جو یہاں موجود لوگ ہیں، بلوچستان پہ بوجھ ہے، وہ بڑی حد تک کم ہو جائے گا۔ عرفان صاحب، سیاست چونکہ الیکشن بھی سر پہ ہے، اور باپ پارٹی پہلے جنرل فیض صاحب کے جانے سے یتیم ہو گئی، باپ مر گیا اس کا، پھر جنرل باجوہ صاحب کے جانے کے بعد اس کی ماں بھی مر گئی، اب باپ یتیم ہے، تو بلوچستان کا سیاسی نقشہ نئے الیکشن میں کیا بن رہا ہے؟ کوئی نیا باپ تلاش کیا جا رہا ہے، یا کہ نہیں کچھ یتیموں یا اسیروں کے سپرد ہوگا صوبہ؟
دیکھیں باپ پارٹی کی اگر بات کریں تو باپ پارٹی کے جو بچا کچا جو تھوڑی بہت رہ گئی ہے وہ میرے خیال میں وہ رہے گی، اور جو ان کو ابھی تک کہا نہیں گیا کہ کس پارٹی کو انہوں نے جوائن کرنا، وہ ابھی تک سٹل انتظار میں ہے. لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں باپ پارٹی کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور رہے گا. لیکن بلوچستان میں جہاں الیکٹیبلز کی بات کریں تو میاں صاحب نے جو کہا کہ جن لوگوں پہ بڑی تانے بھی دیتے رہے اور ان کے خلاف شدید ان کے وہ رد عمل بھی سامنے آتا رہا، لیکن آج ان کو پھر واپس گلے لگا لیا، اور ایک بلوچستان میں ان کا ایک دعویٰ ہے مسلم لیگ کا کہ وہ اکثریتی جماعت بنے گی اور ساتھ اپنے اتحادیوں کے بلوچستان میں حکومت بنائے گی. جمعیت علماء اسلام ان کے ساتھ بہت قریب ہے، اس طرح قوم پرست جماعت پشتونخوا ملی عوام پارٹی ہے، اس طرح BNP مینگل ہے، نیشنل پارٹی ہے. تو وہ ایک اپنا ایک وہ الائنس جو ان کا ایک PDM کی صورت میں تھا وہ اسی کو فی الحال لے کے ساتھ چلیں گے. تو بلوچستان ترین صاحب آپ کی کیا اسسمنٹ ہے، کس کی کیا پوزیشن ہے، الیکشن کے کیا ممکنہ نتائج سامنے نظر آ رہے ہیں؟ بالکل صاحب، اس وقت اگر ہم دیکھ رہے ہیں بلکہ جو ہوا چلی ہے یورپ سے یا لندن کی جانب سے جو ہوا ہماری طرف روانہ ہو چکی ہے اور وہ تقریباً کوئٹہ بھی پہنچ چکی ہے، تو اسے تو لگ رہا ہے کہ آنے والی جو حکومت ہوگی وہ مسلم لیگ نون کی ہی ہوگی. مرکز کے ساتھ اس کی ہوگی یا کہ کولیشن ہوگی؟ اس میں کولیشن ہوگی، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ مسلم لیگ کی نون کی جو صوبائی قائدین ہیں وہ علی اعلان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ نیکسٹ حکومت آپ کی ہوگی اور نیکسٹ یہ جو پچ ہے اس پہ آئندہ انتخابات کے لیے آپ لوگ کھیلیں گے. اور یہ وہ وجوہات ہے، آپ دوستوں نے بھی کہا کہ باپ پارٹی کا جو ایک ٹولہ تھا ان سے بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے پہلے وہ جا رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو مسلم لیگ نون میں شامل ہونے سے پہلے وہ پیپلز پارٹی سے ان کے رابطے تھے اور سب کچھ ہو رہا تھا. پھر اچانک راتوں رات وہ بریک لگی اور بعد میں ان کو بتایا گیا کہ اب وہ چونکہ مسلم لیگ نون سے ان کی ڈیل ہو چکی ہے تو اس بنیاد پہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ مسلم لیگ نون میں چلے جائے اور آئندہ جو حکومت ہوگی وہ مسلم لیگ کی ہوگی. پھر جس طرح عرفان صاحب نے بتایا کہ وہ PDM کی جو اتحادی ہے وہ ساتھ شامل ہوں گے. شاہ صاحب، ان میں سے کس کا کس کے ساتھ اتحاد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یا کہ سب کی سولو فلائٹ ہوگی؟ سر ویسے الیکشن میں تو یہ سولو فلائٹ ہی کریں گے، لیکن انڈیکیٹرز بڑے کلیئر ہیں. ہمارے یعنی بلوچستان کی 51 جنرل اسمبلی کی سیٹس ہیں، ان میں 13-14 جو ہیں ان کو ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں. یہ 13-14 جب منتخب ہو کے اسمبلی میں آتے ہیں تو یہ ریزرو سیٹس کے ساتھ 17, 18, 20 تک پہنچ جاتے ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہواؤں کا جو رخ ہے فی الحال وہ نون کی طرف ہے. اکثریت یہ جو الیکٹیبلز ہے چونکہ 5 دہائیوں سے پہلے گرینڈ فادر یعنی دادا جو تھا وہ MP تھا، پھر بیٹا، اب اس کا نواسا، یہ چونکہ خاندان سے وہ چلتے آ رہے ہیں، یہ ان کی بڑی کیلکولیٹڈ مومنٹ ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ کس پارٹی نے گورنمنٹ بنانا ہے. تو انڈیکیٹرز بڑے کلیئر ہیں صافی صاحب. مسلم لیگ نون جو ہے ظاہر ہے ایک بڑی پارلیمانی جماعت کے طور پر سامنے آ سکتی ہے، لیکن ہمیں جمعیت JUIF کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی ٹھیک کھیل رہے ہیں. اب JUIF کا یہ ہے کہ یہ پہلے پشتون ڈومینیٹڈ ایریاز اب بلوچستان تک محدود تھے، لیکن اس مرتبہ انہوں نے ان روڈز بنائے ہیں، کچھ الیکٹیبلز بلوچ ایریا سے شامل ہوئے ہیں. 70 سے لے کے آج تک ہمیشہ جمعیت نے B ٹیم کا کردار ادا کیا ہے جو بھی کولیشن گورنمنٹ بنی ہے، لیکن اس مرتبہ یہ ہے کہ وہ چیف منسٹرشپ کا ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. سلمان اگر بریفلی آپ بتا دیں کہ یہ جو ایک باپ پارٹی کا ایک دم یا دھڑا رہ گیا ہے، ان کے کیا ارادے ہیں؟ یہ بطور باپ پارٹی سروائیو کریں گے یا کہ آگے جا کے یہ بھی تحلیل ہو کہ کسی جماعت میں چلے جائیں گے یہ لوگ؟ سب بڑا کلیئر ورژن جب میاں نواز شریف کوئٹہ آئے تو باپ پارٹی کا پورا وفد وہاں ملنے آیا، اور ملنے کے بعد جب ہماری ان سے بات چیت ہوئی آف دا ریکارڈ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم رہیں گے اور گورنمنٹ میں بھی شامل ہوں گے. یہ بڑے ان کے ذمہ دار ذرائع نے بتایا. اور اگر ہم سیاسی صورتحال دیکھیں بلوچستان کی اور پورا اگر اوور آل دیکھیں تو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی گورنمنٹ نہیں بنی. کہ وہ تمام تر جو طاقت کا محور ہے وہ صرف نون لیگ کو نہیں دینا چاہتے. ایٹ دا ٹائم جب انہیں ضرورت پڑے، جس طرح ہم نے دیکھا 2018 کے انتخابات میں عمران خان کو جب ہٹانا تھا تو کون کون سی جماعت کیسے کیسے بیک آؤٹ ہوئی. اچھا، ایک آخری راؤنڈ، وقت میرا آلریڈی ختم ہے، لیکن ایک فقرے میں کہ وے فارورڈ 1-2 الفاظ. بڑا کلیئر ہے سر وے فارورڈ کہ وفاق جو بھی بات کرے گی
وہ آن گراؤنڈ آ کے اس پہ امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے ریاست کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ پبلکلی ڈاکومنٹڈ ہو اور اس پر عمل درآمد ہو تو یہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے. شاہ صاحب بلوچستان کے مسئلے کے لیے وے فارورڈ. سر صاف اور شفاف انتخابات ہوں گے, حقیقی لوگ آئیں گے تو ایشوز ایڈریس ہوں گے. ترین صاحب. جب تک بلوچستان کے عوام کو ان کے وسائل پہ حق اور خود مختاری کا وہ نہیں ملے گا, اس وقت میرے خیال میں بلوچستان کے مسائل کم نہیں بلکہ بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے. عرفان صاحب. حقیقی لیڈرشپ جو لوگ خود ان کو منتخب کریں, اور یہاں پہ بیڈ گورننس اور کرپشن کا جو ایک بازار گرم ہے اس کو ختم ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو ٹرسٹ ہو ان پہ. رین صاحب. جس میں کوئی شک نہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن اور جو بلوچستان کے حوالے سے بلوچستان میں فیصلے ہوں یا وفاق سے فیصلے ہوں وہ حقیقی یہاں کے عوامی نمائندے ہوں, ان کو اعتماد ملے کے کیے جائیں گے تو مسائل بڑی حد تک حل ہوں گے. جی سلیم صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ جو ریاست اور لوگوں کے درمیان جو ڈسٹرسٹ ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب فیڈریشن جو ہے بلوچستان کو ایک اپنا ایک ایسا یونٹ سمجھے جس نے پاکستان بنانے میں بہت بڑا رول ادا کیا. فیضان صاحب. فیئر فری الیکشن اور لوگوں کا اعتماد بحال کرنا پرٹیکولر نوجوانوں کا, اور پی ایس ڈی پی جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے وہ ان کے اوپر چھوڑنے کی بجائے کولیکٹیو اسکیموں پر آپ خرچ کریں, اور میرٹ پہ میرے خیال میں اگر آپ نوکریاں دیں گے اور انفراسٹرکچر کو زیادہ ڈیولپ کریں.